ایمان کتنا اہم ہے، اور نیک انسان ہونے کے باوجود بھی ایمان کس طرح برباد ہوتا ہے۔ پیدا بھی ایمان پر ہوا، زندگی بھی ایمان پر گزاری، مگر خاتمہ کفر پر ہوا۔ اس سے ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ روایت دل کے کانوں سے سنیے اور اپنے ایمان کی تحفظ کا سامان کیجیے۔ ایک بزرگ سیدنا عبداللہ مؤذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری زندگی کی تمنا تھی کہ اللہ مجھے حج کی سعادت عطا کرے، مرنے سے پہلے میں حج کر لوں، بس حضور کا روضہ دیکھ لوں، رب کا گھر کعبہ دیکھ لوں، پھر میرا رب مجھے موت دے دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، حج کے اسباب بنے، میں نے سفر حج کیا، مکہ پہنچا۔ جو ان کی تمنا تھی، تڑپتی انداز تھا، اللہ والوں کا نرالا انداز ہوتا ہے۔ وہاں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کا عمل دیگر لوگوں کے مقابلے میں بالکل عجیب تھا۔ فرماتے کہ میں نے طواف کعبہ کیا تو ایک نوجوان پر میری نظر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان طواف بھی کر رہا ہے اور ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا۔ دوبارہ طواف کیا، وہی دعا مانگ، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا۔ تیسرا چکر، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 چکر لگا لیے، مگر دعا ایک ہی، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا۔ اس طرح مجھے پیدا ایمان پر کیا، زندگی ایمان پہ دی، موت بھی ایمان پر دینا۔ 7 چکر میں یہی دعا، مقام ابراہیم پر آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، یہی دعا، یا اللہ ایمان پر خاتمہ دینا، موت ایمان والی دینا۔ بس مزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہے، یہی دعا، یا اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا۔ صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہے، یہی دعا، یا اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یہاں تک کہ مینا میں گیا، مزدلفہ میں گیا، عرفات میں گیا، شیطان کو کنکریاں ماری، قربانی کی، مگر دعا ایک ہی ہے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا۔ سیدنا عبداللہ مؤذن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں اس کے پاس گیا جب حج سے فارغ ہو گئے، تو اب میں اپنی عبادت بھول گیا اور اس کے پیچھے لگ گیا۔ میں نے کہا یار اس سے پوچھوں کیا راز ہے، تو میں نے اس سے سلام کیا، جواب دیا، حال احوال کیے، خیر خیریت پوچھی۔ اب میں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ بھائی یہاں پر مسلمان بڑی قسمت سے آتا ہے، بڑی محنت سے آتا ہے، بڑی مقدر سے آتا ہے، کوشش سے آتا ہے، اور ہم نے تو علماء سے یہی سنا ہے کہ یہاں پر ہر جگہ پر الگ الگ دعا ہے۔ آپ کعبے کو دیکھو تو اور دعا کرو، پہلے طواف میں اور کرو، دوسرے میں اور، تیسرے میں اور، چوتھے، پانچویں، چھٹے میں الگ الگ، پھر مزاب رحمت کے نیچے آؤ تو الگ مانگو، کعبے کے دروازے کے سامنے آیا الگ دعا مانگو، حجر اسود میں آیا الگ مانگو، مقام ابراہیم پر نماز پڑھو الگ مانگو، صفا مروہ پہ دوڑو الگ دعائیں کرو، دن رات صبح و شام جب جب رب کی عبادت کرو الگ الگ دعائیں مانگو۔ مینا میں گئے، مزدلفہ میں گئے، عرفات میں گئے، قربانی کی، شیطان کو کنکریاں ماری، جو بھی وہاں عبادت کر رہے ہیں سب کی الگ الگ دعا ہے۔ اور الگ الگ دعا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس طرح ایک حج جیسی عبادت میں ہزاروں دعائیں کر کے آ جاتا ہے، اور وہاں تو ہر دعا قبول ہی قبول ہے۔ بلکہ بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ کعبۃ اللہ کو پہلی نظر دیکھتے ہی بندہ جو دعا کرے اللہ قبول کر لے۔ یہاں تک کہ کسی نے یہ کہا کہ یا اللہ، کعبے کو دیکھا اور یہ کہا، اے اللہ تجھے اس گھر کا صدقہ مجھے ہر سال حج کی سعادت دے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان لوگوں سے ملا، وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ دعا مانگی ہے 50 سال ہو گئے، ہر سال حج پہ آتا ہوں۔ یہ نہیں کہ مالدار ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، خراب پتی ہو تو حج پہ جائے گا، نہیں، دعا قبول ہوگی اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ تو عبداللہ مؤذن علیہ رحمہ فرماتے میں اس نوجوان سے ملا اور میں نے کہا یہاں الگ الگ دعا کرنی چاہیے اور تم ایک ہی دعا مانگ رہے ہو، یا اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا۔ تو اب وہ رو پڑا، کہا آپ نے میرے دل کا راز جاننے کا ارادہ کیا ہے، چلے میں بتا دیتا ہوں کیوں یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ مجھے بھی پتا ہے یہاں پر ہر جگہ الگ الگ دعا ہے، الگ الگ کرنی چاہیے، کبھی بخشش مانگے،
کبھی رب سے رحمت مانگے، کبھی مغفرت مانگے، کبھی جہنم سے آزادی مانگے، کبھی قبر کے عذاب سے نجات مانگے، کبھی اللہ سے جنت مانگے، کبھی اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، ان کے لیے دعا کرے۔ مگر میں ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں، اس کے پیچھے راز ہے۔ اب وہ راز کیا ہے؟ وہ دل کے گانوں سے سنیے، اور آج کے جمعے کا یہی پیغام لے کر اپنی زندگی گزاریے۔ عبداللہ مؤذن رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان رونے لگا اور اس نے روتے روتے کہا، میرے 2 بھائی تھے، دونوں مسجد میں مؤذن تھے۔ ایک مؤذن وہ ہوتا ہے کہ جو پیسے لے کر پھر اذان دیتا ہے، اس کو ثواب نہیں ملتا۔ اس کے پیسے لینا جائز ہے لیکن اذان کا ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ اذان کے بدلے یہ پیسے لے رہا ہے۔ اب پیسے ضرورت ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، پیسے لینا جائز۔ ایک امام وہ ہے جو پیسے لے کر امامت کرتا ہے، اسے امامت کا ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امامت کے بدلے پیسے لے رہا ہے۔ پہلے یہ ناجائز تھا لیکن موجودہ دور میں ضرورت کی وجہ سے علماء نے کہا یہ جائز ہے۔ اب کمال کا مؤذن، کمال کا امام وہ ہے جو فی سبیل اللہ مسجد میں اذان دے، فی سبیل اللہ مسجد میں نماز پڑھے۔ اس کا جو ثواب ہے خدا کی قسم وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مؤذن جب اذان دے نا تو اس کی جہاں جہاں آواز جائے گی قیامت کے دن وہ شہر کا ذرہ ذرہ اس کے ایمان ہونے کی، مومن ہونے کی گواہی دے گا۔ یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ جو فی سبیل اللہ اذان دے۔ امام ایک نماز پڑھائے تو سلام پھیرنے کے بعد امام بخشا جاتا ہے، مقتدی بخشے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ جو فی سبیل اللہ امامت کرے۔ عبداللہ مؤذن فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا میرے 2 بھائی تھے، دونوں مسجد میں مؤذن تھے۔ میرے ایک بھائی نے کئی سال تک مسجد میں اذان دی، 5 اذانیں دیتا، وہ بھی فی سبیل اللہ، 1 روپیہ بھی نہیں لیتا تھا۔ فضیلت کتنی بڑی ہے۔ مگر جب اس کا خاتمہ ہوا، مرنے لگا، تو اس نے مجھے بلایا اور کہا مجھے قرآن دو۔ تو میں نے قرآن اٹھا کر اسے دیا، یہ سوچ کر کہ یہ قرآن کو لے کر اس سے برکت لے گا، یہ مرتے ہوئے قرآن کو چومے گا، قرآن کو آنکھوں سے لگائے گا، قرآن کو سینے سے لگائے گا، قرآن کو پڑھے گا۔ یہ سوچ کر میں نے قرآن اٹھا کر اسے دیا، لیکن جیسے اس نے قرآن کو پکڑا تو مجھے کہا میرے بیٹے گواہ ہو جا، میں اس قرآن سے بیزار ہوں، میں اس قرآن کو نہیں مانتا۔ کس کا حال بیان ہو رہا ہے؟ جس نے کئی سال تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، یعنی عبادت گزارتا۔ اذان دیتا تھا تو کیا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا تلاوت قرآن نہیں کرتا ہوگا؟ کیا ذکر و درود نہیں کرتا ہوگا؟ یعنی جس کے کئی سال مسجد میں گزرے، رب کے گھر میں، وہ بھی عبادت میں، مگر مرتے ہوئے کیا کیا؟ قرآن مانگا اور لوگوں سے کہا گواہ بنو، میں اس قرآن کو نہیں مانتا۔ اور یہ جو مذہب اسلام ہے جس پر میں ساری زندگی رہا، اس نے لوگوں کو گواہ بنا کر کہا گواہ ہو جاؤ، میں اسلام کو ہی نہیں مانتا بلکہ میں نصرانی عیسائی مذہب اختیار کرتا۔ یہ کہا اور اس کا دم نکل گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا میرا دوسرا بھائی اسی مسجد میں مؤذن لگا، اس نے اپنے بھائی کی جگہ اذان دی۔ کتنے سال؟ 30 سال تک۔ 30 سال تک مسجد میں نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، تلاوت قرآن بھی کرتا رہا، نیک اعمال بھی کرتا رہا، اور 30 سال تک 5 اذانیں مسجد میں، وہ بھی فی سبیل اللہ، صرف رب کو راضی کرنے کے لیے دیتا رہا۔ مگر جب اس کا خاتمہ ہونے لگا تو اس نے مجھے قریب بلایا، ہم نے کلمہ پڑھا، ہو سکتا ہے یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے، مگر وہ بھی جاتے جاتے مجھے کہنے لگا بھائی گواہ بن جا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ میں ساری زندگی پڑھتا تھا، میں اس کلمے کا انکار کرتا، میں مانتا ہی نہیں واللہ کون ہے، نبی کون ہے۔ یہ کہا اور اس کا دم نکل گیا۔ اب وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ حضرت 60 سال تک میرے بھائیوں نے اللہ کی عبادت کی، وہ بھی اتنی اعلیٰ عبادت کی، وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے، فی سبیل اللہ، خالص رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی، مگر دونوں کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں ہر جگہ، چاہے گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں یا حج پر ہوں،
ایک ہی دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر۔ تو نے مجھے پیدا مومن کیا، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے زندگی مومنوں والی دی، یہ بھی تیرا احسان ہے، مگر خاتمہ میرا ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا یہ میں نہیں جانتا۔ بس تجھ سے یہ دعا ہے کہ جس طرح پیدا ایمان پر کیا، زندگی ایمان والی دی، خاتمہ بھی ایمان پر کر۔ عبداللہ مؤذن فرماتے ہیں کہ اس کی یہ درد بھری داستان سن کر میں بھی رو پڑا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، بھائی بتا تو صحیح، تیرے یہ دونوں بھائی گناہ کون سا کرتے تھے؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اگر بندہ کفر پر مر جائے تو نیک اعمال کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ حالانکہ نیک اعمال تو ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے، نیک اعمال تو انسان کا ایمان مضبوط کرتے ہیں، نیک اعمال انسان کو رب کے قریب کرتے ہیں، نیک اعمال انسان کو بخشواتے ہیں، نیک اعمال انسان کی قبر کو جنت کا باغ بناتے ہیں، نیک اعمال انسان کو جہنم سے آزادی دلاتے ہیں، نیک اعمال انسان کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت دلائیں گے، نیک اعمال اسی مسلمان کو قیامت کے دن جنت میں داخل کروائیں گے۔ جب یہ ساری فضیلتیں نیک اعمال کی ہیں تو یہ بھی تو نیک اعمال کر رہے تھے، اس سے بڑا اچھا عمل کیا ہوگا؟ 30 سال تک اذان دی، وہ بھی اللہ کے لیے، مگر خاتمہ کفر پر ہوا۔ کیوں؟ 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تقدیر میں ایسا لکھا تھا، آسان سا جواب، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے ہمارا رب جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ایمان پر خاتمہ ہوگا یا کفر پر ہم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اور دوسرا اس کا جواب ہے کہ جب انسان نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرے تو نیک اعمال اگرچہ کتنے زیادہ ہوں مگر ایک گناہ کی نحوست اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک گناہ اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال کو برباد کر کے کفر پر خاتمے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن مؤذن فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، بھائی یہ تو بتا، تیرے بھائی تو بڑی کمال کی عبادت کرتے تھے مگر اس کے باوجود کفر پر مر گئے، بتا گناہ کون سے تھے؟ اب آج کا نوجوان اس جمعے کا یہ پیغام لے کر اٹھے، آج کا ہمارا نوجوان ان دونوں گناہوں میں ملوث ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے مگر میرا دل بھرا ہوا ہے کہ ہمارا نوجوان آج کس سمت چل رہا ہے، اس کو آپ بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ عبداللہ مؤذن فرماتے ہیں، اس نوجوان نے روتے ہوئے کہا، میرے دونوں بھائی 2 گناہ کرتے تھے، مؤذن تھے، عبادت کمال کی تھی، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، مگر 2 گناہ ایسے تھے جس کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور ساری زندگی اس گناہ میں ملوث رہے۔ پہلا گناہ، وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے۔ کیا آج ہمارا نوجوان موبائل میں گندی چیزیں نہیں دیکھتا، لڑکیوں کی تصویریں نہیں دیکھتا؟ کون سا نوجوان ایسا ہے جو دعویٰ کرے میں لڑکی کے پیچھے نہیں ہوں، میری کوئی معشوقہ نہیں ہے، میں کسی سے محبت نہیں کرتا؟ آج کا نوجوان لڑکی کی محبت میں خودکشی کر رہا ہے، لڑکی کی محبت میں ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا رہا ہے، گھر کا سب کچھ بیچ کر لڑکی کو راضی کر رہا ہے مگر ماں باپ کو ناراض کر رہا ہے۔ ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں، دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میرے دونوں بھائیوں کا پہلا گناہ یہ تھا کہ وہ غیر محرم لڑکیوں میں، عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے، ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے، ان سے لذت حاصل کرتے تھے، ہر وہ طریقہ اختیار کرتے کہ جس سے شہوت پوری ہو۔ اور دوسرا گناہ میرے بھائیوں کا یہ تھا کہ وہ امرد یعنی خوبصورت لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر کے اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں، لڑکیوں سے دوستیاں کرنا اور خوبصورت لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنا، مقصد کیا؟ شہوت کو پورا کرنا، تسکین چاہنا، ناجائز خواہشات کو پورا کرنا۔ یہ وہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ 30 سال تک عبادت کرنے کے باوجود بھی ان گناہوں نے کفر پر خاتمہ کروایا ہے۔ اس سے علماء نے لکھا، پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ مسلمان اپنے ایمان کا تحفظ کرے، روزانہ اپنے ایمان کی فکر کرے، روزانہ اپنی دعاؤں میں اللہ کی بارگاہ میں ایمان پر خاتمہ، ایمان پر سلامتی کی دعا مانگے، رب کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے ہر دعا میں کہ اللہ جس طرح پیدائش ایمان پر کی، زندگی ایمان والی تھی، خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔
اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ گناہ جان بوجھ کر نہ کرے، گناہ مستقل نہ کرے۔ اگر بتقاضِ بشریت گناہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں فوراً سچی توبہ کر کے رب سے معافی مانگے اور خاتمہ بالایمان کی دعا کرتا رہے۔ جب مسلمان اس طرح زندگی گزارے گا کہ نیک اعمال بھی کر رہا ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا رہا ہو، اور اگر بتقاضِ بشریت گناہ ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر رہا ہو، تو اللہ کریم اس طرح زندگی گزارنے کی برکت سے اسے جس طرح زندگی ایمان والی دی ہے، جس طرح اس کی پیدائش ایمان پر کی ہے، اللہ اسی طرح نیک اعمال کی برکت سے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے گا۔